اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ حضرات محترم، اس کائنات کے اندر انسان کے اوپر اللہ کے اتنے انعامات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے حضرت انسان، جتنی نعمتوں سے اللہ نے تجھے نوازا ہے تم صرف گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن کسی بھی نعمت کو عطا کر کے اللہ نے اپنا احسان نہیں جتایا۔ ایک ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے انسانوں کو عطا کی جسے عطا کرنے کے بعد اللہ نے کہا لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، انسانیت پہ بالعموم، اہل ایمان پہ بالخصوص۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ نعمت، وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسول، کہ میں نے تمہارے اندر وہ رسول مبعوث فرمایا جو سارے رسولوں کا سرور، سارے رسولوں کا امام، سارے رسولوں اور نبیوں سے بہتر، اور اس کائنات کے اندر انسانیت کی فلاح کے لیے ان سے بڑھ کے کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اور یہ ہر دانا انسان جانتا ہے، جتنی بڑی نعمت، جتنا بڑا انعام ملتا ہے کسی کو، اتنا ہی اس پہ حق زیادہ بن جاتا ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ دنیا کے اندر مختلف جو کانٹیسٹ ہوتے ہیں، مسابقے ہوتے ہیں، اس میں انعام ملتا ہے تو صاحب انعام اپنے اس میڈل کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو آئندہ کے لیے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے چھن جائے۔ تو جو انعام اللہ نے سب سے عظیم انسانوں کو دیا ہے، جن کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بحیثیت مسلمان سب اس بات کے اقراری ہیں کہ ہم رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جو اللہ نے ہم پہ آپ کے حقوق بتائے ہیں، ہم ان حقوق کو پورا بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ دنیا کا کوئی بھی دعویٰ ایسا نہیں جو دلیل کے بغیر تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو آپ سے دلیل مانگی جائے گی کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس۔ آپ کسی عدالت میں دعویٰ دار کریں، آپ کسی مجلس کے اندر یہ بات کہیں
تو آپ سے سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم سب کا دعویٰ دو باتوں پہ بڑا ہی پختہ ہے کہ ہم رسول اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہنے والا اور سننے والے سب اپنے آپ سے خود سوال کریں، کیا ہم اپنے اس دعوے کے اندر کتنے سچے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہاری اولادیں، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس تجارت کی مندی سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ خوبصورت گھر جن میں رہنا تم سکون کا باعث سمجھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہیں اللہ یا اس کے رسول سے بہتر لگنے لگے تو فتربصوا پھر انتظار کرو، اللہ کا کسی بھی وقت عذاب آ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم سب کہیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے معیار ہمارے ہاتھ میں ترازو پکڑا دیا، یہ لو ترازو اور اپنے آپ کو خود تول لو۔ آپ نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ اب میں زبان سے کہتا رہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب آپ کے طریقے کی، آپ کی سنت کی، آپ کے بات آئے کہ آپ کے طریقے پہ کیسے، آپ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، تو پھر ہمیں بہت سے علماء، بہت سے پیران پیر، بہت سے ائمہ دین یاد آ جائیں۔ کیا کوئی بھی دنیا کا انسان ہے جو رسول اللہ کی برابری کر سکے؟ جب کوئی کر نہیں سکتا تو رسول اللہ کے مقابلے میں جب ہم دوسروں کی بات، چلو دوسروں کو چھوڑے، ہم زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا حکم دیتے ہیں، یہ کرو، اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ہم وہ کام کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، میرا دل نہیں مانتا، اچھا بعد میں کر لوں گا۔ پہلی بات جب یہ ہم کہتے ہیں نا میرا دل نہیں مانتا، یہ ہم نے کفر کی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا پھر کر لیں گے، تو اللہ ہمارے ایمان کا انکار کر دیتا ہے۔ سورۃ احزاب ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 22واں پارہ، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، وہ بندہ ایماندار نہیں، وہ مرد ہے یا عورت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کون مومن نہیں ہے؟ اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ یا اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے،
ان یکون لہم الخیرہ، پھر کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے. نہیں، ایسے ہو جائے تو کیا حرج ہے، ایسے کر لیں تو کیا ہو جائے گا. اختیار جب استعمال کرے گا تو اللہ اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی بھی معاملے میں، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کرو، نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا یہ نہ کرو، ہم کرتے ہیں، تو کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ ایمان سے انکار کر دے گا. کون سے ایمان کی بات کرتے ہو جب میرے رسول کی بات ہی نہیں ماننی، اپنی خواہش کے مطابق چلنا ہے، تو پھر محبت کون سی، ایمان کون سا رہ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پہ بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں محبت اور جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہے. جی میرے بھائیو، یہ بہت غلط کلیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق موطا امام مالک میں ایک بڑا خوبصورت تاریخی واقعہ ہے کہ ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیسے کروں. آپ نے فرمایا مدینہ منورہ سے باہر نکلو، اور یہاں سے 7 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جسے ذوالحلیفہ کہتے ہیں. آج وہاں بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، ہزاروں واش روم ہیں. جو مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں، وہ ذوالحلیفہ پہ آ کے احرام باندھتے ہیں. اور یہ میقات ہے جو 5 میقات رسول اللہ نے مقرر فرمائے، ان 5 میں سے یہ 5واں ہے. اور یہی وہ میقات ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ عمرے کے لیے احرام باندھا اور 1 دفعہ حج کے لیے احرام باندھا. وہ شخص امام مالک سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا ذوالحلیفہ جاؤ، احرام باندھو، عمرے کی نیت کرو، اللہم لبیک عمرۃ، پھر تلبیہ پکارتے ہوئے چلے جاؤ، پھر اس طرح عمرہ کرنا. کہنے لگا نہیں جی، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں گا اور یہاں سے جاؤں گا. امام مالک نے اسے بٹھا لیا، بڑے پیار سے کہنے لگے میرے ساتھی، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا عمل دونوں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ نے اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. پھر اس کے بعد جب یہ عمرہ نہ کر سکے تو پھر اسی عمرے کی قضا کے لیے اس سے اگلے سال تشریف لے گئے، تو آپ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر جب مکہ فتح ہو گیا ہجرت کے 8ویں سال، اور ہجرت کے 9ویں سال نبی کریم خود تشریف نہیں لے گئے، سیدنا ابو بکر کو امیر حج بنا کے لوگوں کو حج کے لیے بھیجا، تو حکم دیا کہ جا کے احرام باندھو ذوالحلیفہ سے. پھر بنفس نفیس ہجرت کے 10ویں سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس سال میں خود حج کے لیے جاؤں گا، جو میرے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ تیاری کر لیں. 1 لاکھ سے زیادہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے لیے مدینہ منورہ سے چلتے ہیں. ارد گرد علاقوں سے سب لوگ مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں، اور یہاں پہ رسول اللہ کی امامت، سیادت اور قیادت کے اندر یہ قافلہ حج مدینہ منورہ سے نکلتا ہے، ذوالحلیفہ پہ جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. تو امام مالک کہنے لگے کہ نبی کریم کا حکم، آپ کا عمل دونوں بتا رہا ہوں کہ احرام ذوالحلیفہ سے باندھو. وہ شاید کوئی ضدی مولوی تھا، کہنے لگا نہیں جی میں تو یہیں سے باندھوں گا. پھر انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی، کہا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی سچا پیار نصیب فرما دے۔ وہ پھر بھی اڑا رہا، نہیں جی میں تو یہیں سے باندھوں گا۔ پھر انہوں نے ایک دوسری حدیث پڑھ کے سنائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی کریم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابی نے پوچھا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کا انکار کرنے والا کون ہوگا، یا جنت میں جانے سے انکار کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میرے حکم کے مطابق کام کیا، اس نے تو جنت میں جانے کے لیے میرا ساتھ چن لیا، اور جس نے میرے طریقے کو اختیار نہیں کیا وہ سمجھ لے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر بھی اس نے ضد کی، نہیں جی میں تو یہیں سے باندھوں گا۔ جس طرح آج بھی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اڑ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے جب قرآن کی آیت آ جائے، پیارے نبی کا فرمان آ جائے، تو ہم اگر انکار کریں یا لے تو لال سے کام لیں تو یقین مانیے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ایمان کی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ لیکن ایسا کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ کچھ اور تھا، ہمارے مسلک کا طریقہ کچھ اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی، اس لیے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ آپ رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو لڑنے مارنے پہ اتر آتے ہیں، لو جی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہمیں خود سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھے، میں عرض کر دوں پھر آگے چلتا ہوں۔ دنیا کے اندر ایک جگہ ایسی ہے اور ایک شخصیت ایسی ہے۔ دیکھیں میں آپ کے متعلق اپنے ذہن میں کوئی برے تصورات سوچوں نا، اس پہ مجھے گناہ نہیں ہوگا جب تک میں زبان سے وہ نکالوں نا، یا وہ برائی یعنی آپ کے ساتھ وہ برا عمل کر نہ لوں، یعنی آپ کو نقصان دینے کے لیے کچھ ایسا کروں تو پھر اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص کسی کے متعلق صرف سوچے گا تو سوچ پہ اسے گناہ نہیں ہوتا، وہ اس کی سوچ ہے جب تک اسے عملی جامہ نہ پہنائے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں صرف برائی کا سوچیں بھی تو اللہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتا، وہ ہے حرم کی حدود۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو اس حرم کی حد کے اندر برائی کا صرف سوچے گا بھی وہ دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور دوسری شخصیت ہے وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم میں سے جس طرح آپس میں باہم گفتگو کرتے ہو نا، ایک دوست دوسرے دوست سے کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کرتا ہے، جس طرح فرینکلی ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اگر کسی نے رسول اللہ کے متعلق ایسی بات کر دی فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کے احکامات کا انکار کرنا یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو جب اس نے پھر کہا کہ نہیں میں یہیں سے باندھوں گا، تو انہوں نے پھر اللہ کے پاک کلام کی ایک آیت پڑھی، کہنے لگے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اگر مخالفت کی تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو دنیا میں کسی فتنوں میں پڑ جاؤ گے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کا حق، اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ ہم پہ اگر کوئی حق ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے متعلق ہمارے تخیلات، ہمارے تصورات کیا ہونے چاہیے؟ یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5، 6 تک اللہ رب العزت نے ہمیں وہ آداب بتائے۔ ان میں پہلا ادب یہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کے متعلق ائمہ مفسرین نے ایک بہت بات لکھی ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس کائنات کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، رسول اللہ کی ذات کے بعد سب سے بہترین 2 شخص ہیں۔ ایک کا نام سیدنا ابو بکر ہے اور ایک کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک بات میں ان کے اندر تھوڑی سی تکرار ہو گئی۔ تکرار کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جتھا، ایک جیش بنایا، لشکر بنایا، اور کہا مشورتاً، یہ کہا کہ اس کا سالار کسے بنانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا نام لیا، حضرت ابو بکر نے ایک شخص کا نام لیا، حضرت عمر نے کسی اور کا نام لے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عمر میری مخالفت کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ انہوں نے کہا، واللہ میں آپ کی مخالفت نہیں، صرف مشورہ دیا ہے۔ اور اس بات پہ دونوں کی تکرار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آواز بلند ہو گئی۔ تو اسی اثناء میں یہ آیتیں اتر آئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ کہتے ہیں قریب تھا کہ یہ دونوں امت کے بہترین لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، کہ اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کے پاس بلند آواز سے بات بھی نہیں کرنی۔ یہ تو آپ کی زندگی کی بات تھی، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی قبر مطہرہ مسجد نبوی میں کے ساتھ اس حجرہ عائشہ کے اندر ہے۔ طائف کا ایک وفد آیا مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، حضرت عمر کا دور ہے، وہ لوگ زور زور سے بول رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بلا لیا، کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے رہنے والے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تم سب کو درے مارتا۔ جس طرح رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی جا سکتی، اسی طرح آپ کی قبر مطہرہ، آپ کا ادب یہ ہے کہ آپ کی قبر مطہرہ کے پاس بھی اونچی آواز سے کوئی بات نہ کرے۔ آپ کا ادب ہے یہ، اور آپ کا ادب کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ جو الزام تراشی کی جاتی ہے کہ رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بہتان ہیں العیاذ باللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ بحیثیت انسان، جس طرح ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، رسول اللہ کے والد محترم کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ محترمہ آمنہ، آپ کے دادا محترم عبد المطلب، آپ کی دادی محترمہ فاطمہ، آپ کے نانا وہب اور آپ کی نانی برہ، یہ سارے رشتے تھے آپ کے 11 چچا تھے، آپ کی پھپھیاں تھیں، اللہ نے آپ کو بیویاں دی،
آپ کی اولاد تھی، بحیثیت انسان آپ آدم کی اولاد ہیں، لیکن بحیثیت عزت اور عظمت ہم زمین کے ذرے ہیں، وہ آسمان کے سورج سے بھی بلند ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسلاً ہماری طرح ایک انسان تھے، اس کو بہانہ بنا کے کہنا یہ اپنے جیسے سمجھتے ہیں، عزت کے اعتبار سے ہم آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کوئی شخص آپ کی ذات کے متعلق صرف موازنہ ہی کرے، وہ انسان کفر کی اتھا گہرائیوں میں جا گرے گا۔ ہمارا اور رسول اللہ کا عزت میں کیا مقابلہ ہے؟ ہم سب کی عزت بھی مل جائے، رسول اللہ کی عزت آپ کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذرے برابر بھی نہیں بنتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر وقت یہ باتیں کرنی اور یہ سمجھنا کہ ہم رسول اللہ کی عزت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی عزت یہ ہے کہ آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ہم نہ تو مدینہ منورہ میں ہیں، نہ آپ کی زندگی میں ہے، اب آپ کی آواز سے بلند کرنے کی بات کیا ہے؟ تو ائمہ مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر اپنی بات کو فوقیت دینا اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ تو اپنی بات کو، اپنے فرقے کی بات کو، اپنے مولوی صاحب کی بات کو، اپنے امام صاحب کی بات کو، اپنے پیر صاحب کی بات کو رسول اللہ پہ فوقیت دینی، یہ انسان کی وہی بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں فرق کر رہا ہے، اور وہ فرق نہیں کرتا جس کے متعلق الزام تراشی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے زندگی کے آخری سانسوں کے اندر یہ نصیحت فرمائی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اے میری امت کے لوگوں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق غلب کیا، انہیں کہا انما المسیح عیسی ابن مریم، انما المسیح یہ جو مسیح ہے یہ حقیقتاً اللہ ہے۔ اور کسی نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرے ہے۔ یہ سب غلب تھا، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس میں اقرار کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کی عبادت کرنے والے، عبد کا معنی عبادت کرنے والا، عبد کا معنی غلام، وہ آقا ہے، یہ بندے ہیں، غلام ہیں، عبدہ ورسولہ، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کا پیغام انسانیت کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی آواز کو رسول اللہ سے بلند کر لیا، اور یا جس طرح باہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح کر لی، تو فقد حبط عملہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا بنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک صحابی تھے جن کا نام ثابت بن قیس تھا، ان کی قدرتی آواز بہت بلند تھی۔ جب یہ آیت اتری تو اس شخصیت نے اپنے گھر گئے، ہر وقت روتے تھے، بالآخر اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ میں اپنے استبل میں چلا جاتا ہوں، اس کا دروازہ بند کر کے اس میں میخیں جو ہے گاڑ دو کہ کوئی کھول نہ سکے، میری آواز بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر میری آواز بلند ہو گئی تو میں تو ہلاک ہو گیا، بلکہ یہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ میں تو جہنمی بن گیا ہوں، میری تو آواز فطرتاً اونچی ہے، تو جب بھی میں بات کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہو جاتی ہے، تو میں تو برباد ہو گیا، اس لیے بند ہو گئے۔ کچھ دن جب یہ
خدمت نبوی میں تشریف نہ لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک شخص نے کہا میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ ان کے گھر گئے تو ان کی زوجہ محترمہ نے ساری بات بتا دی کہ یہ بات ہے۔ واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ کو عرض کیا یا رسول اللہ یہ وجہ ہے، وہ اب اس لیے نہیں آتے کہ ان کی آواز بلند ہے، وہ کہتے ہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، میں جہنمی نہ بن جاؤں، اس لیے وہ نہیں آتے۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہیں، ثابت بن قیس جنتی ہے، ثابت بن قیس جنتی ہے، جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ تو پھر اللہ نے یہ دوسری آیت اتاری، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، رسول اللہ کے احترام میں اپنی آواز کو کم رکھتے ہیں، یا رسول اللہ کے احترام کے اندر اپنی بات کو فوقیت نہیں دیتے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دل کے تقوی کا امتحان لے لیا ہے۔ کون جان بوجھ کے رسول اللہ کے سامنے اونچا بولتا ہے اور کون فطرتاً اس کی آواز بلند ہے لیکن اپنے دل میں آپ کی محبت کے جذبات رکھتا ہے، اس لیے میں نے ان کا امتحان لے لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اب تیسری آیت میں یہ بات بتائی کہ کچھ گاؤں کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہر وقت جس طرح آج بھی علماء ہر وقت مسجد میں نہیں رہتے، ان کے گھر کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ جاتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ کے گھروں کی بھی ضرورتیں ہوتی تھی۔ کسی وقت آرام کا وقت ہوتا، آپ گھر میں تشریف لے جاتے، آرام فرماتے۔ تو یہ گاؤں سے ایک وفد آیا۔ یہ گاؤں کے لوگ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، صبر کم ہوتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ کے زور زور سے پکارنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں آپ کو دے رہے ہیں یہ عقل والے نہیں، یہ پاگل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ کیوں نہیں صبر کرتے کہ آپ خود باہر تشریف لے آئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ یہ کیوں بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے ٹارے مار کے لاؤڈ سپیکر پہ رسول اللہ کا نام لے کے ان کو ندا کے لفظوں سے یاد کرنا، یہ آپ کی عزت احترام نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، یہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کو اللہ رب العزت نے آپ پر ایمان کے لیے 4 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی شرط اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ پاک چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور خبیث چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، انہوں نے جو اپنے گلوں میں طوق ڈالے ہوئے ہیں نا، اپنے پاس سے ہی کئی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ سب اتار رہے ہیں۔ اب حکم کیا ہے ہمیں؟ 4 باتوں کا۔ پہلی بات فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ان پہ ایمان لاؤ، جو وہ بات کہتے ہیں وہ مانو، اس سے سر منہ ادھر ادھر نہیں ہونا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو وہ دیں وہ لے لو، جس بات سے روکیں اس بات سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت کا انتقام بہت سخت ہے۔ پہلی بات فالذین آمنوا بہ، دوسری بات وعزروہ، ان کی عزت کرو، ان کے احترام میں فرق نہ لاؤ۔ جس طرح کی یہ بات یاد رکھے، احترام کیا ہے رسول اللہ کا؟ جس طرح ہم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہیں، رسول اللہ کا نام لے کے نہیں پکارتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی، یا ابا القاسم، آپ مڑ کے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو نہیں کہا، میں تو فلاں کو کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میری کنیت جیسی کنیت نہ رکھو، کیونکہ لوگ عموماً آپ کو صفاتی نام سے پکارتے تھے، کسی نے کبھی نبی کریم کا ذاتی نام لے کے آواز نہیں دی تھی، کسی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی۔ لیکن آج ہم اسے محبت کی علامت سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کا نام لے کے حرف ندا دے کے پکارا جائے بار بار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، ہم اشعار پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، یا علماء اپنی گفتگو میں رسول اللہ کا نام نامی لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ پہلا قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ کا یہ معمول نہیں تھا، آپ نے یہ آمین کیوں کہا؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ میری طرف سے اس دعا کو قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے جس کی زندگی میں رمضان آئے، اس نے روزے رکھ کے اللہ سے معافی مانگ کے معافی نہ لے لی، اس کے لیے ہلاکت ہے، دوری ہے۔ میں نے کہا آمین، میری طرف سے بھی یہی دعا ہے۔ پھر کہا دوسری بات، جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ایک یا دونوں آئے، ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ پا لی، اس کے لیے ہلاکت دوری ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرا جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا، جس کے کانوں میں میرا نام پڑے، جو اپنی زبان سے میرا نام لے یا جس کے کانوں میں میرا نام پڑے، وہ مجھ پہ درود نہیں پڑتا، اس کے لیے ہلاکت اور دوری ہے۔ اس لیے جب بھی نبی کریم کا ذاتی نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کا صفاتی نام لیا جائے، تو ہم پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کی ذات پہ درود پڑھیں۔ لیکن یہ محبت کی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں محمد محمد کہنا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا وہ مجھ سے چھوٹے ہیں؟ کیا میرا حق ہے کہ میں آپ کا اس طرح نام لوں؟ ذرا سوچنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو فرقوں کے خول سے نکالیں، اس قرآن نے جو کہا ہے اسے مان لیں، جو آداب رسول اللہ کے قرآن بتاتا ہے، جو آداب رسول اللہ نے خود بتائے، وہی آداب محبت کی علامت ہیں۔ اگر ہر چیز اپنی مرضی سے کریں گے تو ہمیں اس بات پہ شرم آنی چاہیے۔ تیسرا فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروا، تیسری ونصروا، ان کی مدد کرنی ہے۔ اب اس زمانے میں تو مدد یہ تھی کہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں، آپ کے ساتھ جہاد کے لشکروں میں شریک ہوا جائے، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے مال جان خرچ کی جائے۔ اب کیا ہے؟ اب آپ کی مدد کیا ہے؟ اب آپ کے دین کی مدد، آپ کے احکامات کی مدد، آپ کے فرمودات کی مدد، یہ آپ کی مدد ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے ہر مسلمان کو۔ وَنَصَرُوا، نبی کی عزت کرتے ہو تو ان کے مددگار بنو،
ان کے مددگار کس طرح بنو کہ ان کے دین کو آگے پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ایسے چہرے کو ہرا بھرا کر دے، تر و تازہ کر دے، جو میری بات سن کے اسے یاد کرتا ہے پھر اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ یعنی کوئی ایک حدیث یاد کر لی اور اسے آگے پہنچا دیا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، ایک تو وہ رسول اللہ کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ اس بندے کے چہرے کو ہرا بھرا کرے۔ اور آپ میں عرض کر دوں، جو محدثین ہیں جن کی پوری زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے پہ گزرتی ہے، کبھی ان کے چہروں کو دیکھو، ان کی موت کے وقت ان کے چہروں کی مسکراہٹ کو دیکھو تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بندہ رسول اللہ کی دعا کا مستحق بنا ہے۔ زمانہ قریب کے اندر حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ عام زندگی میں واجبی شکل تھی، لیکن جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے دارالبقاء کی طرف گئے تو اتنی خوبصورتی اور حسن تھا کہ دیکھ کے رشک آتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کی احادیث کو پڑھ کے یاد کر کے آگے پہنچانے کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے روبرو جا رہے ہیں تو اللہ نے کتنا خوبصورت چہرے کو رونق بخش دی۔ یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے سے فارغ ہوں گے تو تبھی حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جس طرح آیات ہیں، جس طرح اللہ نے اپنی قرآن کی آیات کے متعلق فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کسی کو ایک آیت یاد ہے وہ بھی آگے پہنچا دے، وہ بھی کسی کو یاد کروا دے۔ اسی طرح جس طرح قرآن کو آگے پہنچانا اللہ رب العزت کے دین کی مدد ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہے، اسی طرح پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرمودات کو آگے پہنچانا یہ اللہ کے رسول کی مدد ہے۔ اللہ نے حکماً فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروا ونصروا، اور چوتھی بتائی واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کرنا جو اللہ نے ان پہ نازل کیا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ اللہ نے جو اس کے اندر فرمایا وہی ہمارے لیے حق ہے، اسی کی اتباع کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، سورۃ الفتح کی یہ آیت، اس کے پہلے لفظ لوگ پڑھتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر۔ کس بات کے گواہ تھے؟ عموماً اس کا غلط معنی کیا جاتا ہے کہ یعنی آپ علم غیب رکھتے تھے، ہر چیز کے شاہدی تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، گواہ یہ تھے کہ اللہ نے آپ کو جنت دکھائی تھی، اور جن نیک اعمال کی وجہ سے جب معراج ہوئی تھی نا، نیک اعمال کی وجہ سے جو انعامات ملنے والے ہیں آپ کو آنکھوں سے دکھائے گئے، انہیں جہنم دکھائی گئی، اور ان میں جو بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں سزائیں بھگتیں گے انہیں وہ سزائیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ اس بات کے شاہد ہیں۔ اللہ نے جب معراج کروائی تو کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، میں نے ہم آپ کو بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، یہ ان نشانیوں کے شاہد ہیں۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، اس کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اور ہمیں اپنی ذات پہ اتنا یقین نہیں جتنا رسول اللہ کی بات پہ یقین ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہمیں یہ بات نہیں منظور تو پھر ہمارے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے۔ میں اپنی ذات پہ بے یقینی کر سکتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک نہیں 1000 مرتبہ میری زبان پھسل سکتی ہے، میری زبان سے غلط لفظ نکل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو آپ کی زبان مطہرہ سے نکلتا ہے
وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان چاروں باتوں پہ فالذین آمنوا، ہاں یہاں بھی اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آگے چاروں باتوں کا حکم دیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کیوں میں نے بھیجا؟ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اور ایمان کی بات کس نے ہمیں بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت اٹھتے تو سورت آل عمران کی سیکنڈ لاسٹ رکوع یہ پڑھتے، آسمان کی طرف آپ کا رخ ہوتا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ان في خلق السماوات والأرض، بے شک زمین و آسمان کا بنانا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما کھڑے، وقعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اپنی کروٹوں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان میں جو اللہ نے مخلوقات بنائی ہے۔ پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ سب کچھ فضول تو نے نہیں بنایا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے اللہ جسے تو نے آگ میں ڈال دیا وہ تو ذلیل ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر یہ آیت ہمارے لیے غور طلب ہے، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سن لیا، منادی ینادی للایمان، ایک منادی دینے والا ندا دے رہا تھا ایمان کی۔ کیا ایمان کی ندا دیتا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پہ ایمان لایا۔ فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ندا کس نے دی؟ کس کو حکم دیا؟ وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ اور آپ ہر صبح یہ پڑھتے ہیں فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اس لیے فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ جب ہمیں فوت کرنا تو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی قوت طاقت بنو، ان کی مدد کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے تم پہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اس نبی کو بھیج کے اللہ نے ہم پہ بہت احسان کیا۔ نبی کریم کی آخری بات عرض کر دوں، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر نبی پر اس وقت تک جنت میں داخلہ حرام کر دے گا جب تک میرے قدم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے جو قدم جنت میں داخل ہوں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ۔ دوسری بات، اللہ کی قسم، اللہ ہر امت پہ اس وقت تک جنت میں داخلہ حرام کر دیں گے جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمیں امتی صحیح طریقے سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
ان 4 باتوں کو اپنے دل پہ لکھ لیں. فالذین آمنوا بہ وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ. اگر ان 4 باتوں کو اپنے دل پہ لکھ لیا، ان پہ عمل کر لیا، اولئک ھم المفلحون، وہ ایسا انسان ہمیشہ کے لیے فلاح پا جائے گا. اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر